السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو 1 سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔
تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں۔ جنت شے کوئی نہیں، اگر اللہ میرا بن جاوے، ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے، وہ میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرا ماں باپ کے ذلیل کرنے والا، تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں کرتا۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے۔ یا اللہ، دونوں طرف سے، ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھو۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے، حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا ایس ایس پی، میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، تو عبد الخالق بھی یہاں اے ایس پی رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ تو وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اسے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی کٹھے پڑے ہیں، چلو نا ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی دونوں گئے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوتا ہے، پولیس واسطے ہوتا ہے، اتنے سپاہی کھڑا ہے۔ دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ، تو اس انہیں ویکھیا ہو سکا 2 صوفی آ رہے ہیں، یہ کی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو۔ انہوں کی پتہ ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے، اس نے کہا صوفی صاحب کہنے لگے بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے۔ صوفی صاحب اتوں آؤ۔ پھر اس نے 3ری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے بہت گرمی ہے، کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا، بڑے ضدی ہوندے، سوندے نہیں ہو، اب ایک نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبد الخالق ہوں، یہ حال ہی انہوں گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد، جو سے آگے عبد الخالق تو کہ سر تو دے پیر کمبی جامن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، کیونکہ انہوں پتا ہے ایس ایس پی منو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حال ہو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ کوئی۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے؟ وہ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر نے سپاہی کو گھما کے رکھ دیا۔ میں اس دن یہ سبق سیکھیا، میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سیکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہو۔ حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں،
کوئی وجہ کوئی نہیں، ایویں چھڑی جانا، پیاس لگ لے گی، بھوک لگ لے گی، وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی رام داس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی نے پتہ ہے میرا، تو پتہ ہے میرا روزہ ہے، گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلا تھا کہ روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تو ان کو پتہ لگا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، پھر کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں تینوں مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئے، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں، تو ایک ساملی جی میں بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں حسد ہوئے تے دویاں نوں بھئی یہ کی کرندا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جی یہ طواف کر رہا ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا، ہارون رشید بنو عباس کا حکمران، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، اس لڑکی کا نام تھا خالصہ، سامنے والے سارے دوڑے کو وہ کھلوتی رہی، جی سارے نے من لئی اپنی، تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی؟ دیکھا میں پہلے گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اگر تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں، جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے۔ ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے، او میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس پہ اللہ ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے۔ دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر ہے، نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا، برابر صدقہ۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ، وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے، فرض 70 فرض، یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملی۔ جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو اب 2800 فرض پڑھتے ہیں، ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے تو 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا، سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا، کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا، تلاوت کریں گے ذکر کریں گے، ہر شے فرض۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا رکھتے قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ کہ اس اللہ کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے رکھو، اس نبی کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان، گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے۔ اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے، اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا، یہ نفل نماز ہے، 20 پڑھو 8 پڑھو،
تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ اٹھ پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی تو ویکھنا ہے، اور کی تسی ویکھنا ہے، تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی، 15 چوکی 60 ہے۔ 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو، 7 وتر پڑھتے ہو، 3 6 سجدے وہ، 12 سے 72 7200 نیکیاں وہ، کتنی کمائی لے کے جا رہے ہو؟ یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے، میں اتنے باہر ایک بورڈ لگا دے وہاں، جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا ان 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دیتا جائے گا۔ ایتھے سارا شاہ کوٹ سوٹے لے کے آ جائے، نال دادے دادیاں نے چاہ کے لیا ہوا، اتنے پردہ کراؤ، ساڑیاں دادیاں بھی آ گئی ہیں، نانیاں دادیاں تے لڑائیاں شروع ہو جان گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے 1500 نیکی ہر سجدے پر۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے والے کا نہیں پتہ، کہنے والے کا نہیں پتہ۔ دکان پہ کتنا تھکتے، کام میں کتنا تھکتے، وہ تھکاوٹ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں، تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا، 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے، اسے نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا اور روزہ میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا۔ رمضان کیوں کہتے ہیں روزے کے مہینے؟ کبھی خیال ہے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے، اور کوئی پانی شانی دا لے آؤ، اے شانی ساڑی تاری پنجابی ہے، اردو ہے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں۔ روٹی ووٹی، چائے وائے، کھانا وانا، یہ سب فضولیات لفظ باقی زبانوں میں، عربی زبان میں ایک لفظ ایسا نہیں، سب بامانہ لفظ ہے۔ تو میرا رب، میرا رسول، وہ مل کر کہہ رہے ہیں کو پڑھو پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا نفع اٹھاؤ گے نا۔ تو 20 پڑھو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، 8 پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں، گھاٹا پڑ جائے گا سال کے بعد ایک دفعہ۔ تو میرے رب نے رات کا قیام پہلی امتوں پہ، اللہ نے روزے کو فرض کیا، سحری افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، 24 گھنٹے کا روزہ۔ ہمارے لیے سحری بھی افطاری بھی، سحری بھی افطاری۔ ان کی تراویح نہیں تھی، ہماری تراویح ہے۔ ان کی باجماعت نماز نہیں تھی، ہماری باجماعت نماز ہے۔ ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ اس میں رکوع کوئی نہیں، ورکعی مع الراکعین، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، وہ ہے لغوی جھک جانا، یہ رکوع نہیں جو ہمارا نماز میں آتا ہے۔ ہماری نماز قیام، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، اور پھر 2 سجدے۔ تو رمضان اور روزہ، اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ کیا مطلب ہے بولو؟ اچھا، تو جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس، اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل، تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے۔ یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جلاتے، جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی چیز، مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی تھی۔ 30 کا آئے تو بھی 30، اور 29 کا آئے تو بھی 30۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش والا آؤ، کوئی رزق والا آؤ، کوئی صحت والا آؤ، کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ۔
ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر، دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پیچھے ہٹ جا، بس کر، توبہ کر۔ پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے، اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا، میں ان کے سب گناہ معاف کر۔ عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی، کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی، ہمیں 2 عیدیں ملی۔ اور پھر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ۔ 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دے تو بخش دوں گا۔ پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں، اقا والدی۔ حقوق پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے تو صحیح سلامت ہے، ان کو جوڑ کے دکھا سکتے بولو؟ جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ چھوٹے موٹے ہاں ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر دے ان کو اولاد۔ میرے پڑوسی ذمہ دار ہے، ہمارے ان سے پیو دادے کے تعلق، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا پوترا اگے سڑدا پہ ہوئے میں دعا نہ کر سکا اللہ نو بچا، اگے سڑدا پہ ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دعا کرنے پہ اللہ سے انہوں بچا دے، جبکہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا۔ تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن ماموں خالہ دادا دادی نانا نانی چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدم، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ توبہ کر لیں سب معاف ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے میں معاف کروں۔ تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر لیں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، معاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ کہتا ہے تو نے معافی مانگی ہے نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پر علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے، 2 سیر گندم دے دو روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش۔ تو اب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں، کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے، تو 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی۔ کڑک تو 200 روپے دی آمنی ادنال کی بڑھنا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں۔ تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو، اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا۔ 5 وقت کا نماز کی نیت کرتے ہیں سارا، اور تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے زمین آسمان کے مالک تنے تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے۔ کہ اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو، یہ ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے۔ ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے
یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے ہیں، ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ سوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما، یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ دونوں طرف سے ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما، اور پوری امت پر رحم فرما، جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسقع کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے، یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے، یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے، کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے، یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما، یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما، یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما، ہمارے پانیوں میں برکت دے، یا اللہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما، اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کریں، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا، پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، جو حاجات ان کے سینے میں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے ان کی ساری حاجات پوری فرما، ہمارے شاخ کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم کفر فحاشی زنا کے اڈے شراب کے اڈے ختم فرما، یہ سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، خامد اور بیوی میں اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے، یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور یا اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار لیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما، یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما،
اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں، جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے۔ 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی ملے ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ لاکھوں لوگ حرم میں جمع ہیں، ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں ہیں۔ 27 کی رات جب تک میرا سر درد نہیں تھا اللہ میرا رمضان حرم شریف میں گزر آتا تھا۔ 5-6 سال سے سر درد نے پکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے بولتا ہوں تو جانا نہیں ہوتا ہے۔ تو 27 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی ہیں، 29 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی، سارے دھاڑاں پا رہے ہیں، سندا نہیں رہا، سندا تو پہ ہے، آ نہیں رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ روزی حرام، کم حرام، جسم کبیرہ گناہاں دے وچ برباد، شراب دے اڈے امت مسلمہ چلا رہی، زنا دے اڈے مسلمان چلا رہے ہیں، اجرتی قاتل مسلمان بندے پہ 3000 تے بندہ مار دیں دے، ماں باپ کے نافرمان، بھائیوں سے دشمنیاں، لڑائیاں، 2 مرلے زمین پر عدالتوں میں کیس۔ اس امت کی شکر کرو ہم انسان ہیں، دعا دو کملی والے کو کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، تو میرے اللہ نے کہا تھا نہیں کروں گا، نہیں کروں۔ میرے رب کی قسم اگر میرا نبی یہ بات نہ منواتا تو آج طارق جمیل کی جگہ بھی کوئی کتا بیٹھا ہوتا، یہ ساری مسجد میں کوئی کتے خنزیر بلے بیٹھے ہوتے۔ اس کملی والے کے آنسوں کی طفیل میرے رب نے پردہ ڈال دیا کہ اچھا میرے محبوب، اچھا وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نہیں رویا، اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی نہیں تڑپا، اتنی تکلیف اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی، اتنے درد سہے ہیں کسی نے نہیں سہے، اتنے دکھ اٹھائے ہیں کسی نے نہیں اٹھائے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور مانگو تو صحیح، دیکھو میں آتا کیسے ہوں۔ اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں تھے، وہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری ہم سب کی نظریں
ایک نظر آسمان پر تھی، ایک نظر دشمن پر تھی. میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے. اب بھی فرشتے آتے ہیں امت کو برباد کرنے کو. شکر کرو اسی باندر خنزیر نہیں بڑھے، اور جو شہید ہو گئے جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں. غزہ انہوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں. ہمارے سارے مرنے والے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے. دنیا کو رہنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور یزید جیسے پلیت انسان جنہیں انسان کہنا بھی گالی ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمر کتے کی طرح غرا رہا ہے، اور حسین کے سر پر گردن پر چھری پھیری جا رہی. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. آل رسول کی بیٹیاں ابن زیاد کے سامنے کھڑی، آل رسول کی بیٹیاں یزید کے سامنے کھڑی. یہ دنیا ہے. اللہ سنتا رہا ہے. تباہی آ رہی ہے. میرے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں تیر رہے ہیں. سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. جو جو شہید ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے. 2 سال پہلے میرا جوان بچہ فوت ہوا. اللہ کسی ماں باپ کو جوان بچے کی موت نہ دکھائے. یہ وہ زخم ہے جو میں دکھا نہیں سکتا، نہ اسے میں چھپا سکتا ہوں. میرے آنسو میری شکایت کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آسن بھی اڑتا ہوا آیا اور ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی سب کو لے کر جنت میں چلے گئے. ہمارا جو شہید ہے وہ تو جنتی ہے، ان کے جو مارے گئے دوست نہیں ہیں. یا رب محمد انصر امت محمد. کوئی عبداللہ بن عمر کوئی نہیں، واصلہ بن اسقا کوئی، وہ لوگ کوئی نہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. آج وہ لوگ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سارے ایسی جانور آئیں، جانور انسان نہیں آئے. بھیڑیا صفت انسان. کہتے آسمان پھٹا، اس میں سے سفید نکرے گھوڑے نکلے اور ان کے اوپر سوار جن کے سفید پگڑیاں ہاتھوں میں لمبے نیزے، اور سب سے آگے ایک گھوڑ سوار نیزہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں آسمان سے آواز لگا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رب آ گیا. 30 سال سے پکار رہا ہوں یا اللہ آ جا، یا اللہ آ جا، لیکن ہم اس قابل ہی نہیں. شکر ہم انسان ہیں، ہم مسخ نہیں ہوئے. اور جو ہی وہ فوجی دستہ، وہ تو فرشتے تھے، آ کے رومن لشکر کے اندر غائب ہو گئے. یہ 8000 و 1 لاکھ کوئی جوڑ ہے، اور 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا تھا کہ ایک دا سر وٹنا ہے. اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8 لاکھ نے حملہ کر دیا ہو. پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت سی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت سی، کبھی ہم بھی تم بھی دے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، کن چیزوں میں پڑ گئے. اللہ کو ساتھ دے. سب کچھ اللہ کا. للہ المشرق والمغرب. مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا. رب المشرقین ورب المغربین. سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا، مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. جتنے مشرق ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ. للہ المشرق والمغرب. ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے،
للہ المشرق والمغرب. پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. او شاک کوٹیو چلو ناراض ہے، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان ہے، او ملتانیو، او پاکستانیو، اور جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. اینما تولوا، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے، چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں، تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے بگولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں. میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا. اس شاہ رب سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا. میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. اللہ اکبر. شاہ رب سے زیادہ قریب ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے. سبحان اور سبحا اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے. چلو ایک آیت میں لاؤں، هو الاول آگے آ جائے گی. کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. لہو ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی. جھگڑے والا علی بعضہم علی بعض، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا. لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے. لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، مار رہا ہے بچا لو، دے رہا ہے زندگی، مار لو. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ساڑ دیو، ساڑ کے بھی کھاؤ. چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خدائی کا دعوے دار، ایک خلیل اللہ. جب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا تو چھری نہ موسیٰ پہ چلی نہ اسماعیل پہ چلی. یہ اللہ ہے. مکڑی کے جالے سے نبی کو بچایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا. وہ قرآن تا پڑھو، خدا اللہ دنائن ہے، قرآن تا پڑھو. مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی نے سارے سمندر کا چکر لگوایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر پھینک دیا. زندہ سلامت کون کر رہا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، وہ سب سے چھپا ہوا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لطیف اسے کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لے. دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ، کوئی 10 کروڑواں حصہ، اندازے ہیں. میرا رب کہتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے. اینما تکونوا، جاؤ بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی گناہ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے. کنیاں تو سلائی ہوئی ہیں،
معاملے تو صحیح کر رہے ہو، 2 نمبریاں تے سارے سائن ہو رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، تم 5 ہو، اللہ ہوا سادسہم، چھٹا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم ما مسنا من لغوب، ایک تھکن کا ذرہ بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا۔ ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے۔ یمیت، مرنے سے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے۔ دیتا ہے لینے سے پاک ہے۔ سنتا ہے لبیک کہتا ہے۔ میں ایک بول رہا ہوں، تجھے سارے سننے پہ ہو، یا اتنے 2 آ جائیں تو تجھے آکھو گے بھائی ہے کہ بولو، تجھے ایک چیز گڑبڑ شروع کر دیتی۔ اور میرا رب کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، اور مچھلیاں بھی، اور سام بھی، اور بچھو بھی، اور 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، 2 پروں پہ چلنے والے، پیٹ پہ چلنے والے، بولنے والے، نہ بولنے والے، گونگے، سب اکٹھے ہو کر اکٹھے مانگو، تیرا رب سب کا سنتا ہے اور سب کا چاہا سب کو دے دیتا ہے، تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی۔